اب دیکھ لیجئے یہاں پر میں پیج نمبر 67 پہ آ چکا ہوں، اور آج ہم یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں گے۔ غریبی چھے حاصل خاصا، خریدار چھی خدای تو سودا کار۔ ترجمہ کیا ابو نعیم صاحب نے۔ غریبی بھی ایک نعمت ہے، نادار یعنی کہ مفلس، یہ عبادت کا گاہک یعنی کہ خریدار خود خدا ہے۔ اب دیکھ لیجئے میں نے جب ترجمہ پہلی بار پڑھا تو میرے ذہن میں ایک اشکال، ایک جو ہے سوال پیدا ہوا کہ غریبی نعمت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ جو غریب انسان ہوتا ہے، مفلس انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے مشکلات، مصیبتوں، طرح طرح کے رنج اور اذیتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور غریبی، مفلسی کی تو اتنی خرابیاں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب اسی میں ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نظیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ مفلسی دل کو جلانے والی ہے، تو یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میری جو سمجھ میں آیا، میں آپ تک جو ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک غریب انسان جس نے بچپن سے لے کر جو ہے بڑے ہونے تک صرف مشکلات، مصیبتیں، طرح طرح کے رنج، اذیتیں دیکھی ہیں، تو وہ کیا چاہے گا؟ آرام چاہے گا، لیکن اس زندگی میں تو آرام اس کو پتہ ہے ملے گا نہیں۔ تو اب اس کے پاس جو ہے یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو ایک ایسی زندگی ہے، ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر یہ رنج، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات یہ ہے ہی نہیں، آرام ہی آرام ہے۔ تو کیا وہ اس امید کو جو ہے جپٹ نہیں لے گا اس پر؟ کیا وہ اس کو جکڑ کے نہیں رکھے گا اپنے پاس؟ جی بالکل۔ تو پھر وہ عبادت کرنے لگے گا، خدا سے محبت کرنے لگے گا، اس امید میں کہ اگلی زندگی میں آرام ہے اور یہ مشکلات نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے غریب انسان اب عبادت کرنے لگا ہے، خدا کے قریب ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ غریبی نعمت بن گئی۔ اس کے بعد جب غریب انسان جو ہے عبادت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ خریدار چھی خدای تو سودا کار، تو جو سے عبادت جس کو یہ دے رہا ہے وہ خود خدا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اجر اچھا ملے گا، کیونکہ خریدار خود خدا ہے۔ خریدار چھی خدای تو سودا کار، نادار یعنی کہ مفلس کی عبادت کا خریدار خود خدا ہے، یعنی اس کو اچھا اجر ملے گا۔ ایک اور بات دیکھ لیں، غریبی چھے حاصل خاصا، خریدار چھی خدای تو سودا کار۔ ترجمہ، غریبی بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ غریبی سے اس کو امید ملتی ہے ایک اچھی دنیا کی، تو عبادت کرنے لگتا ہے۔ مفلس کی عبادت کا خریدار خود خدا ہے، تو اس کو جو ہے اجر یا پھر جزا، جس کو کمپنسیشن ملے گی، اس کی فکر اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خریدار خود خدا ہے، وہ اس کو اچھا اجر دے گا۔ اس طریقے سے تو اگلے سبق میں ہم یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں گے، یا میں اور کوئی اور کسی پیج نمبر سے بھی اٹھا سکتا ہوں، تو اگلے سبق میں دیکھیں گے۔